بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ زیر نظر رسالہ میں طلاق کے ضروری مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس تحریر کو ہمارے لیے سبب مغفرت بنائے۔ ناظرین کرام، جب مسلمان مرد اور مسلمان عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، چونکہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک قسم کے اجنبی ہوتے ہیں، دونوں کو نکاح اور شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کی عادات، اخلاق اور مزاج کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات عادات و اخلاق کے حوالے سے یا دیگر کام کاج کے حوالے سے یا میاں بیوی کے افکار و نظریات میں تفاوت ہونے کی وجہ سے ان کا جو تعلق ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید نے طلاق کے متعلق جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو تم انہیں پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پھر اپنی خوابگاہوں یعنی بیڈ سے انہیں الگ کر دو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو۔ اب مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قدر مار ہو کہ جان سے مار دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ سرزنش کرو۔ یہ مار تادیبی مار ہے، ادب سکھانے کے لیے، کچھ امور سکھانے کے لیے۔ تو اس آیت میں جو عورتیں نافرمانی کرتی ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ کار بتا دیا گیا۔ لیکن جہاں تک مارنے کا تعلق ہے تو اس میں ایک روایت آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ عز وجل فی النساء، عورتوں کے معاملات کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ 73۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو عورت کو تو چہرے پر مار اور نہ ہی اس کے ساتھ ناشائستہ کلام کر، اور اگر اس سے کچھ دوری اور بائیکاٹ کرنا بھی ہے، حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، تو وہ جو حجر اور بائیکاٹ ہے وہ بھی گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ اب اگر
بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں، تو طلاق سے پہلے صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں طرف کے جو والدین اور رشتہ دار وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر کے، اور اگر صلح نہ ہو سکے اور میاں بیوی یہ فیصلہ کر لیں کہ مثلا میاں یا شوہر فیصلہ کر لے کہ اب اس نے بیوی کو اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، دوسرے لفظوں میں اس نے طلاق دینی ہے، تو پھر طلاق کے لیے وہ کسی عالم دین سے رابطہ کرے یا کوئی کتاب پڑھے طلاق کے مسائل پر، جیسا یہ ہمارا رسالہ ہے، یا یہ ویڈیو ہماری سماعت کرے، اور طلاق کے الفاظ، طلاق کی قسمیں، طلاق کا طریقہ، یہ ساری باتیں سمجھ لے اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس میں ایک تو لفظ طلاق استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، اور اسے شریعت کی علماء کی بولی میں، شریعت کی اصطلاح میں صریح کہا جاتا ہے۔ دوسرے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لفظ طلاق نہیں ہوتا لیکن وہ جدائی کے معنی میں، طلاق کے مفہوم میں ہوتے ہیں، تو ایسے تمام الفاظ کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک صریح، نمبر دو کنایہ۔ اب صریح جیسا کہ ابھی ہم نے وضاحت کی کہ طلاق کا جو لفظ ہے، خود طلاق کا لفظ استعمال کرنا، یہ بالکل صریح اور واضح ہے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اب اس میں، یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس میں طلاق کا لفظ آ گیا۔ اب جب صریح لفظ آ جائے، یعنی طلاق کا خود لفظ موجود ہو اس جملہ کے اندر، تو یہاں کوئی نیت شرط نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے ایسے کہا تو ہے لیکن میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو یہاں نیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ طلاق صریح بالکل واضح استعمال ہوا ہے، تو یہاں شوہر نیت کرے یا نہ کرے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی عدت کے اندر پھر رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد اکٹھا ہونا چاہیں، پھر صلح کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب وہ الفاظ جو طلاق کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ لفظ طلاق وہ نہیں اس میں ہوتا، تو وہ سارے کنایہ کے الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو اب جو کنایہ کے الفاظ ہیں ان میں سے اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے شوہر، میاں خاوند جو ہے، وہ کوئی لفظ کنایہ کا استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں طلاق کی نیت کرے گا۔ اگر وہ کنایہ کا لفظ استعمال کرے تو پھر طلاق کی نیت کرنے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے اور ساتھ طلاق کی نیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے گھر سے چلی جا، تو اس سے ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ رکھنا چاہے گا تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ اب جو صریح طلاق ہے اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ صریح طلاق کا جب لفظ استعمال کیا جائے گا جملے میں تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی رجعی۔ اب صریح طلاق کی قسمیں کتنی ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو صریح طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، یعنی یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے جی طلاق حسن، یہ بھی طریقہ اچھا ہے طلاق دینے میں اور اسے طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے جی طلاق بدعت۔ یہ جو طلاق بدعت ہے یہ وہ طلاق ہے جو سنت کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ مثلا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا، کہ بیوی کے پیریڈ جاری ہیں،
یا بیک وقت 3 طلاقیں دینا، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ رواج ہے، یا ایک طور میں پاکیزگی کی حالت میں طور میں جب حیض نہیں ہے 2 یا 3 طلاقیں دینا۔ چوتھی اس کی صورت یہ ہے کہ جس طور میں جمع کیا اسی میں طلاق دینا۔ تو یہ چاروں جو طلاقیں ہیں یہ طلاق بدعت کی ضمن میں آئیں گی۔ اب جو پہلی طلاق کی قسم ہے طلاق احسن، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ جب عورت کی جو حیض کی حالت ہے، ماہواری جو ہے، پیریڈز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائے۔ تو اب اگر کوئی ایسی صورت ہے نباہ نہیں ہو رہا اور طلاق خواہ دینی ہے تو پھر اس سے صحبت نہ کرے، یعنی مباشرت نہ کرے، اور ایک طلاق دے کر اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، جب رجوع کر لے گا تو وہ بالکل پہلے کی طرح اس کی بیوی ہوگی اور یہ اس کا خاوند ہوگا، اور نارمل جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ بھی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے کہ اگر عدت گزر جائے تو پھر اب صرف نکاح سے اسے دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے، تو اس میں پھر دوبارہ نکاح ہوگا، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حلالہ کے بارے میں آگے جا کر ہم بتاتے ہیں۔ دوسری قسم طلاق احسن کے بعد ہے جی طلاق حسن، جسے طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طور یعنی پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے، اس کے بعد پھر وہ پیریڈ وغیرہ ماہواری شروع ہو جائے گی، اس کے بعد جب دوسرا طور آئے تو اس میں دوسری طلاق دے، پھر اس کے بعد پھر وہ حیض کے دن ماہواری شروع ہو جائے گی، تو وہ جب ختم ہو جائے تو پھر تیسری طلاق دے۔ تو اب جب تک 2 طلاقیں ہوں تو یہ طلاق رجعی شمار ہوگی اور اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق ہوگی تو پھر یہ طلاق مغلظہ بن چکی ہے۔ اب جب طلاق مغلظہ بن چکی ہے تو اب نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی صرف نکاح سے کام بن سکتا ہے، کیونکہ بالکل ہی یہ طلاق مغلظہ ہوگی نا، بالکل ہی علیحدگی ہو گئی، 3 پوری ہو گئی۔ اگر کوئی دوبارہ صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ بچوں کو دیکھ کر یا خاندان والے کچھ فیصلہ کرتے ہیں یا دونوں میاں بیوی بہت ہی پشیمان ہو جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے دوبارہ اکٹھے رہنا ہے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ اچھا طلاق حسن میں پہلی طلاق دینے کے بعد بھی سوچنے کا موقع ہے، پھر دوسری طلاق دینے کے بعد بھی سوچنے کا موقع ہے، تو تیسری کی نوبت تو بعد میں آنی ہے نا۔ تو طلاق حسن کے جو ہے نا وہ بہت سے فوائد ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ صورت ہوگی تو پھر حلالہ کرنا ضروری ہوگا۔ اب حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حلالہ کون سا ہیلہ ہے، کیونکہ بعض جاہل لوگ جن میں یہ وہابی اپنے آپ کو سلفی کہلانے والے اور غیر مقلدین جو ہیں یہ ہو گئے، خصوصی طور پر حلالہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ دراصل وہ شرعی مسئلہ کی مخالفت کرتے ہیں، دراصل شریعت کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ علماء شریعت جو شریعت کے مطابق علماء فتویٰ دیتے ہیں یا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو اس کی مخالفت کرنے والا بظاہر تو وہ علماء اور مفتی حضرات کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ شریعت کی یعنی قرآن و سنت کی وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو مخالفین شریعت ہیں ان کی آپ نہ سنیں بلکہ علماء حق کی سنیں۔ تو اب جب عورت کو 3 طلاقیں ہو چکیں، چاہے اس نے بیک وقت دیں شوہر نے یا ایک ایک کر کے دیں، بہرحال جب 3 ہو چکیں تو اب اس کو دوبارہ اگر بیوی بنانا چاہتا ہے تو پھر حلالہ ضروری ہوگا۔ حلالہ کی صورت یہ ہوگی کہ جب تیسری طلاق دی جا چکی ہے اور اس کے بعد عدت کا سلسلہ شروع ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر وہ جو دوسرا اس کا خاوند ہے حقوق زوجیت بھی پورے کرے یعنی مباشرت کرے اس کے ساتھ۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اپنی مرضی سے، ذرا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر اپنی مرضی سے طلاق دے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر عدت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو عدت گزارنے کے بعد اب یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔
اب اگر کسی شخص سے حلالہ کے لیے نکاح کرنا اور یہ شرط رکھنا کہ تم اسے طلاق دے دینا تاکہ پہلے خاوند سے اس کا نکاح ہو سکے، تو یہ جو شرط ہے یہ تمام علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ بالکل حرام ہے۔ اور اس طرح کا جو حلالہ کا انداز ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت ہے۔ تو اس لیے دوسرا خاوند جو ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ تو اسے پابند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسی شرط رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ ایسی شرط رکھی گئی کہ بھئی ایک دفعہ تمہاری مباشرت ہو جائے اور پھر فلاں تاریخ کو اس کو طلاق دے دینا، تو یہ شرط نافذ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جی جو طلاق بدعت کی 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اور اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب عورت حیض سے پاک ہو تو پھر دوبارہ حیض آئے اور اس کے بعد پاک ہو تو اب اگر طلاق دینا ہے تو پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے دے، اور اگر رجوع نہ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی ایک ہمیں رجوع کی جو ہے نا، وہ صحابہ کرام میں بھی بہت ساری ہمیں روایتیں مل جاتی ہیں، لیکن شاید ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کل چونکہ طلاق بدعت کا طریقہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں طلاق کے مسائل کا اور طلاق کے طریقے کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو طلاق بدعت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طلاق کے مسائل باقاعدہ سیکھے جائیں، عالم دین سے، مفتی صاحب سے سیکھے جائیں، اور جیسے کہ اس خاکسار کا رسالہ ہے یا کوئی رسالہ کتاب طلاق کے مسائل پر ہو تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور کتاب پڑھتے وقت بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ قریب کے جو عالم دین ہیں ان سے ضرور پوچھ لینی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو طلاق بدعت کی ہم نے ایک قسم بیان کی ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینا، تو یہ جو ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو یہ تینوں طلاقیں اسی وقت نافذ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے طلاق بدعت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور اس پر وہ شخص گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ خلاف سنت طریقہ ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب طلاق بدعت دی تو طلاق سنت نہ ہوئی تو سنت کے خلاف ہو گیا، تو جو سنت کے خلاف ہوا تو یہ عمل گناہ گاری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اب اس صورت میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور محض نکاح سے بھی بات نہیں بن سکتی، بلکہ حلالہ کے بعد ہی وہ اسے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے پہلا خاوند، اور حلالہ کا پروسیس جو پہلے بتا دیے جا چکا ہے وہی ہے۔ اب کچھ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ سلفی وغیرہ، یہ جو غیر مقلدین ہیں، کہ بھئی ایک ہی بار 3 طلاقیں دینے سے طلاق نہیں ہوتی، تو یہ ان کی گمراہی ہے۔ آگے جی کنایا کی تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے کہ جن الفاظ سے طلاق دینے کے لیے نیت ضروری ہے وہ کنایا کہلاتے ہیں، تو وہاں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جو کنایا کے الفاظ ہیں، اس کی ایک قسم تو وہ ہوگی، یعنی 2 قسمیں اس کی کر لیں، تو ایک قسم وہ ہوگی کہ وہ الفاظ جو طلاق کی نیت سے استعمال کیے جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ان سے پھر طلاق رجعی واقع ہوگی، اور تو ظاہر ہے طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے یوں کہے، نمبر 1 تو عدت گزار، تو اب یہ کنایا ہے، لیکن طلاق کی نیت سے جب کہا تو عدت گزار تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنا رحم، یعنی بچہ دانی جو ہے، رحم کہتے ہیں اس کو صاف کر، تو یہ بھی ہو گیا۔ تیسرا یہ کہنا کہ تو ایک ہے، تو اب ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی استعمال کیا اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہ ہوگی۔ دوسرے وہ قسم میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں کنایا کے کہ جن کے استعمال سے ایک طلاق کے باقین
جن کے استعمال سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر 3 کی نیت کرے، یہاں یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اگر 3 کی نیت کرے تو پھر 3 ہی ہوں گی، اور اگر 2 کی نیت کرے تو 1 ہی واقع ہوگی۔ وہ الفاظ مختلف ہیں، مثلا تو جدا ہے، تو حرام ہے، تیری رسی تیری گردن پر، تو علیحدہ ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، میں نے تجھے جدا کر دیا، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو اختیار کر، اٹھ جا، چلی جا، پردہ کر لے، نکل جا، اجنبی ہو جا، چادر اوڑھ لے، کوئی اور خامد تلاش کر۔ تو یہ اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ سے کنایا کہ ان الفاظ سے طلاق ان الفاظ سے طلاق تب واقع ہوگی جب طلاق کی نیت سے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ بولنے میں بعض اوقات جو کوئی کھانسی وغیرہ یا کوئی سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو سننے والے حضرات معاف فرمائیں، یہ بھی ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے۔ اب طلاق بائن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے دوبارہ رکھنا چاہے تو صرف رجوع سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق بائن کے بعد نکاح ضروری ہے۔ ہاں، اگر ان کنایا کے الفاظ سے 3 طلاقوں کی نیت تھی تو اب دوبارہ نکاح سے کام نہیں چلے گا، جیسا کہ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ 3 کے بعد پھر حلالہ ہی کی صورت ہے۔ لیکن اس کی حلالہ کا جب بھی لفظ سامنے آئے تو جب بھی موضوع حلالہ کا ہو تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس میں وہی طریقہ ہے جو ہم نے عرض کر دیا ہے، بتا دیا ہے، یہاں وضاحت سے تحریر کر دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حرام کاری ہے، حرام کاری نہیں ہے، اس میں کوئی جو حلالہ کرتے ہیں وہاں شرطیں نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ خاندان والوں اور جو قریبی اور دوست وغیرہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو چونکہ ذہنی طور پر وہ سارا سلسلہ تو چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے شرط کوئی نہیں رکھی جاتی اور ایک نارمل طریقے سے نکاح ہوتا ہے اور یہ حلالہ کا سارا پروسیس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شرط رکھی جائے گی تو وہ نافذ نہیں ہوگی اور یہ عمل حرام کہلائے گا۔ اچھا، اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی جی مرد کی طرف سے کہ وہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو اپنی بیوی کو طلاق دے، تو پھر طلاق کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس طرح طلاق کی قسمیں بھی بیان کی گئیں، طلاق کے الفاظ صریح اور کنایہ بیان کیے گئے، دیگر مسائل و احکام متعلقہ جو تھے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ایک اور صورت ہے کہ مرد یا شوہر جو ہے وہ تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، لیکن وہ بہت سے اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر رہا، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو پھر اس صورت میں بیوی جو ہے وہ خود اس شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے، اور اس کا نام ہے جی خلع۔ خلع عربی میں کہا گیا ہے اور خلع عام پنجابی اردو میں خلع کہہ دیتے ہیں۔ تو طلاق دینے کا اختیار تو خاوند کو ہے، کسی دوسری شخص کو بالکل وہ حق حاصل نہیں ہے یا عورت کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا شوہر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت ہی دقتوں اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو پھر یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کا شوہر بہت برا ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، اور حقوق بھی پورے نہیں کرتا، کھلاتا پلاتا بھی نہیں، اور جیسے ایک بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا، تو اب اس کے ساتھ نباہ کی کوئی صورت نہیں رہی، تو پھر بیوی خلع کر سکتی ہے، یعنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور علماء شریعت کی اصطلاح میں اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم دونوں یعنی میاں بیوی، وہ دونوں یعنی میاں بیوی، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ یعنی دونوں وہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے،
تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اب خلا کی صورت کیا ہے؟ خلا کی صورت یہ ہے کہ عورت خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے اس طرح کہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دیتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، یا جو مہر کی رقم ابھی تمہارے ذمہ ہے، تم نے ادا نہیں کیا میرا مہر، وہ رکھ لو اور مجھے طلاق دے دو۔ اگر شوہر اس بات کو تسلیم کر لے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور عورت پر اس رقم کی ادائیگی یا مہر وصول نہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ خلا سے پھر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلو تطلیقۃ بائنۃ، خلا جو ہے ایک طلاق بائن ہے۔ اب چونکہ عورت جو ہے وہ مرد کی بد اخلاقی کی وجہ سے اور حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے طلاق لینے پر مجبور ہے، یعنی خلا وہ کر رہی ہے، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ اس کے مطالبہ پر کسی معاوضہ کے بغیر طلاق دے دے اور اس سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ بہت ہی مناسب ہوگا۔ جب سلسلہ طلاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عدت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو عدت کے حوالے سے بھی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عدت تو عورت نے گزارنی ہے، لیکن دونوں کو ان مسائل سے آگاہی ضروری ہے۔ عدت کیا ہے؟ عورت جو ہے وہ طلاق حاصل کرنے کے بعد یا خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں ایک خاص وقت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر طلاق رجعی ہے تو اس عرصہ میں خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا مخصوص وقت جو ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ یا تو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے پھر یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد، تو اس اعتبار سے عدت کی دو قسمیں ہو گئیں۔ نمبر ایک طلاق عدت طلاق اور نمبر دو عدت وفات۔ اب اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو اس کے بعد جو اس نے عدت گزارنی ہے وہ عدت طلاق کہلائے گی۔ اب اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اس کی صورتیں یہ ہیں کہ مثلاً اگر عورت کو حیض آتا ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں تو 3 حیض عدت گزارے، یعنی طور کی حالت میں اگر اسے طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد جب 3 حیض آ جائیں تو تیسرے حیض کے ختم ہونے پر، وہ عورتوں کو اپنے ایام کا پتہ ہوتا ہے، تو تیسرے حیض کے ختم ہونے پر عدت بھی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 288 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض ٹھہرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حیض نہیں آتا اور وہ حاملہ بھی نہیں، تو پھر ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے، جیسا کہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور جن عورتوں کو حیض کی امید نہ رہے، اگر تمہیں کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، مطلقہ جو ہے، وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر عدت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: حاملہ عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ اب کچھ عوامی باتیں ہوتی ہیں، عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو تو طلاق ہوتی ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ دوسری قسم جو عدت کی ہے وہ وفات کی ہے، کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت وفات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوہ جو ہے، آپ اسے بیوہ کہتے ہیں جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اگر بیوہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، اور اگر حاملہ نہ ہو تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک ٹھہرائیں۔ عدت کے کچھ مسائل و احکام کا مختصر بیان بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو۔ اب جس عورت کو طلاق بائن دی گئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا
تو وہ عدت کے دوران زیب و زینت نہ کرے۔ ہاں، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور غسل وغیرہ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی تو وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بناؤ سنگار کو دیکھ کر ہی خاوند رجوع کر لے، اور جو طلاق کے نقصانات ہیں اس سے بھی یہ دونوں محفوظ ہو جائیں۔ جس عورت کو طلاق دی گئی یا اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ عدت جو ہے اسی مکان میں گزارے جہاں اس کو طلاق ہوئی یا خاوند کی وفات ہوئی۔ وہ رات اور دن میں کسی وقت باہر نہیں جا سکتی۔ اس دوران اس کے اخراجات خاوند کے ذمہ ہوں گے اگر وہ طلاق ہے، اور جو بیوہ عورت ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے بعض ضروری امور کے لیے، رزق وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی باہر روٹی لینے جانا ہے یا کوئی ایسی ضروری چیزیں ہیں، تو یعنی وہ اکیلی بھی ہو اور باہر جانے پر وہ مجبور ہو تو پھر وہ دن کو جا سکتی ہے، لیکن رات کو وہیں رہنا پڑے گا اسی گھر میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ عدت کے دوران عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی شخص، کوئی مرد اس دوران میں اسے نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ہاں، جب عدت ختم ہو جائے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور اگر طلاق رجعی ہو تو عدت کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے وضاحت کر دی گئی ہے کہ طلاق بائن کی صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ طلاق کے مسائل ہیں جی۔ تو اس میں اب خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نباہ کی کوئی صورت ہو، صلح کی کوئی صورت ہو تو طلاق نہ دی جائے، لیکن جب کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر طلاق دی جائے، اور طلاق سنت کے مطابق دی جائے، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے طلاق بدعت ہو گئی ہے تو پھر جتنی احتیاطیں اور جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اگر ایک طلاق دی اور کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا جائے اور آئندہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ایک طلاق دینے کے بعد اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو اس کے بعد 2 صرف طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد پھر 3 کا ہے۔ تو خاص کر گاؤں میں رہنے والے، بلکہ شہر میں رہنے والے بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں، خاوند ہوتے ہیں کہ وہ طلاق کے مسائل اور احکام سے واقف نہیں ہوتے۔ تو امید ہے کہ اس مختصر تحریر کی صورت میں، اور اب چونکہ ہم یہ ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں تو اس تقریر کی صورت میں، اس ویڈیو کی صورت میں سننے والے طلاق کے مسائل و احکام کو ذہن نشین کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں کو دعوت عمل دینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔